السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید رکھتا ہوں کہ تمام بہنیں و بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا پیش کیا جانے والا یہ عمل بمائے نسخہ مبارک جریان کے حوالے سے ہیں۔ ان مریضوں کے لیے جو کہ جریان کی شکایات میں مبتلا ہو۔ احباب ذی وقار گرامی، سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جریان لفظی معنوں میں کیا ہوتا ہے۔ جس کے معنی جاری ہونے کے یا بہنے کے ہیں۔ اصطلاحات میں منی کے بہنے کو طبی جریان منی کے نام سے موسوم کرتی ہے۔ اس میں آج بات خالص جریان پر کر رہا ہوں کہ یہ کیوں کر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا ایکٹر اس طرح ہے کہ خوراک اتنی اچھی ہے کہ اس سے ہضم کا چوتھا فضلہ منی وافر مقدار میں پیدا ہو رہا ہو، خوب جذب ہو رہا ہو۔ جذب کی نشانی یہ ہوگی کہ بدن چمکدار، آنکھیں روشن، ڈورے سرخ ہو، اور جب مادہ تولید با افراد پیدا ہو کر مکمل جذب نہ ہو تو یہ بلا ارادہ بہتی ہے۔ زائد منی بذریعہ احتلام اخراج پاتی ہے اور کچھ انسانوں کی بلا ارادہ خارج ہوتی ہے۔ یہ جو آج کے دور میں فحاشی و عریانی کی وجہ سے دماغ کی کمزوری ہو کر رباط سوزشناک ہو جاتی ہے، اور ایک رطوبت خیالات فاسدہ کی وجہ سے بہتی ہے، جس کا رنگ پانی جیسا مگر لیزدار ہوتا ہے، یہ قطعاً منی نہیں اور نہ ہی یہ جریان منی ہوتی ہے، بلکہ یہ تو پیراسٹیٹ غدود کی رطوبت ہوتی ہے جو کہ نکلتی ہے اور مزی کہلاتی ہے۔ اللہ تعالی عز و جل کچھ معالجین کو ہدایت و سمجھ عطا فرمائے، آمین، جو کہ ایسے مریضوں کو جریان کہہ دیتے ہیں، بلکہ یہ جریان مزی کہلاتی ہے۔ جو ہی ایسا مریض اپنی سوچ بدلے اور ساتھ کسی تجربہ کار معالج سے سوزش کا علاج کروائے تو یہ مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ عطائیت مغلظات کی بمبارڈمنٹ معالجین کر کر کے مریض کے معدے کا ستیاناش کر دیتے ہیں۔ عام غذا اور دوا کی نسبت لیزدار غذا اور دوا دیر سے ہضم ہوتی ہے اور انتڑیوں میں ہوا کی پیدائش کا موجب بنتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا شخص آج کل معدے کے امراض میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ احباب ذی وقار گرامی، بات لمبی ہو گئی، اب آتا ہوں اپنے اصل ٹاپک جریان منی کی طرف۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جب اصل جریان شروع ہو جائے تو یہ بھی تجربات کے لحاظ سے دو اقسام میں سامنے آیا ہے، ایک ظاہری اور دوسرا پوشیدہ، جو کہ پیشاب کے ذریعے اخراج پاتا ہے۔ اگر کسی فرد کو ظاہری کوئی بیماری نہیں اور کنوارے بھی ہو، جوان بھی ہو،
خوراک بھی اچھی ہو اور پھر بھی بتائی گئی علامات میں سے ایک یا ایک سے زائد علامات اس میں پائی جاتی ہو تو ایسے فرد کو جریان ہو سکتا ہے۔ علامات بتا دے رہا ہوں۔ جریان منی کے مریض کو کمزوری محسوس ہوتی ہو، معمولی سی محنت سے اشد تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، خیالات یکجا نہ رہتے ہو، تھوڑا سا چلنے پر پنڈلیوں کے گوشت میں کمزوری محسوس ہو، صبح بیداری میں مشکلات درپیش ہو، سر بجل بجل سا رہتا ہو، کسی بھی بات کو وقتاً فوقتاً بھول جاتے ہو، تو یاد رکھیں جب جریان کا مرض اپنے درجات بلند کر کے بدن میں ٹھکانہ کر لے تو پھر مریض کا کاہل یعنی کسی بھی کام کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتا۔ مثلاً اگر طالب علم اپنے غیر نصابی سرگرمیوں کو شروع کر دیں تو تعلیم و پڑھائی متاثر ہو جاتی ہے۔ ایسے میں اکثر والدین کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ پتر کمزور اور لاغر ہو چکا ہے اور پڑھائی سے دل اچاٹ ہو گیا ہے، اور اس اندیشے کو چھپانے کی وجہ سے طالب علم کی بربادی کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، عشق لا حاصل کے بجائے اپنے باپ کے ساتھ کام پر لگ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے خوب کہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم کے مزداق انسان ہو جاتا ہے۔ نیند بھی بے چینی کی، معدہ خراب، عصبی دردیں، پیشاب میں فاسفیٹ اور ایکزیلیٹ آنا شروع، ریڑھ کی ہڈی پر چیونٹیوں کا رینگنا، ہاتھ پاؤں کا اکثر سن ہو جانا، جلد کی رعنائی کی جگہ زردی اور سیاہی رنگت کا چھا جانا، وزن میں کمی، چڑچڑاپن، قصیب، ڈھیلا اور کمزور ہو جاتا ہے، پیروں کے تلووں سے آگ سی نکلتی محسوس ہوتی ہے۔ الغرض خلاصہ مریض جریان ہو تو پھر کمزوری، بزدلی، خراش مقعد، نا امیدی، تباہی با، ضعف بصارت، ضعف ہضم، درد معدہ، درد سر، مرگی و جنون۔ کچھ حالتوں میں صلدق جریان کے تحائف ہوا کرتے ہیں۔ اسی سمن میں آج ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں جو کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مریضوں پر استعمال کروایا جا چکا ہے۔ بعد تجربے کے چینل کی زینت و ممبران چینل و معالجین حضرات کے لیے تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ احباب ذی وقار گرامی، سب سے پہلے ستی اسپغول کسی بھی پرچون سٹور یا پنساری کی دکان سے خرید لینی ہے۔ اب اسکرین پر جو کلام اللہ شریف کی پارہ نمبر 22 اور کلام اللہ شریف کی 35ویں سورت معظم سورہ فاطر، جس میں ٹوٹل آیات مبارک 45 ہیں، مغرب کی نماز کے بعد ستی اسپغول کو اپنے ساتھ جائے نماز پر رکھ دیں اور ایک مرتبہ تسمیہ شریف اور سورہ فاطر کو 11 مرتبہ پڑھ کر ستی اسپغول پر دم کر دیں، اور صبح و شام اسی اسپغول سے 1 چمچ آدھا گلاس نیم گرم دودھ یا مجبوری میں سادہ پانی سے نوش فرما لیا کرے۔ اسی ترتیب سے روزانہ 21 دن مسلسل استعمال کر لینا ہے۔ ایک ہفتے کے استعمال سے بدن کے روگوں کو ایک ایک کر کے فنا کرنا شروع کر دے گی۔ 1 ماہ مسلسل ترش اشیاء، مرچ، مسالے اور کباب و شباب سے دور رہ کر کھا کر دیکھیں،
دوبارہ قوت و چستی لوٹ آئے گی، مریل بدن رعنائی و پرتی پکڑے گی۔ اور شادی شدہ افراد بھی اگر بتائیں گئے حالات سے دوچار ہو کر مایوسی میں گر چکے ہو تو وہ بھی بلا تمہید اس عمل و نسخے کو استعمال کر کے مستفیض ہو۔ بدن دوبارہ شباب رفتہ حاصل کر لے گا، جو ساتھ لگا اور گیلا ہو گیا وہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ خاکسار کو دعاؤں میں یاد رکھے۔ امراض جسمانی و روحانی کے لحاظ سے چینل میں بتائے گئے تمام اعمال کی ہر خاص و عام انسان بھائی اور بہنوں کو بلا تمہید اجازت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت کا طلبگار رہوں گا۔ دیکھتے رہیے روحانی علاج گاہ عملیات گوہر۔